میرا نام حیا ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے، مگر ابھی تک میری بیوی الگ کمرے میں سوتی تھی۔ آج جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں کی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ اگلے ہی دن وہ آئی تو رشتے دل کے 21 نمبر 9۔ کیسا ہوا انٹرویو؟ وہ ڈنر کر رہے تھے کہ عباد نے حیا کو مخاطب کیا۔ بہت اچھا، ان فیکٹ میری جاب بھی کنفرم ہو گئی ہے اور سیلری پیکیج بھی بہت اوسم ہے۔ امید ہے کہ وہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، حیا نے تفصیل میں بتایا۔ واو دیٹس گریٹ، جوائن کب سے کرنا ہے؟ میرے باس بھی آ چکے ہیں اور کل سے میں نے بھی واپس جوائن کرنا ہے۔ عباد اپنی پارٹ ٹائم جاب کا ذکر کرتے ہوئے بولا، جو باس کے آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے چھٹیوں پر تھا۔ کل سے جوائن کرنا ہے میں نے۔ تمہاری ٹائمنگز کیا ہوں گی؟ حیا نے پوچھا۔ 2 سے 7، میں 1 بجے تک یونی سے فری ہو جاتا ہوں تو آفس چلا جاتا ہوں اور رات کو گھر آتے آتے 8 بج جاتے ہیں۔ اور تمہاری ٹائمنگ 9 سے 5 بجے کی ہوگی؟ عباد بولا، ہاں یہی ہے، حیا نے بتایا۔ اوکے بیسٹ آف لک، عباد نے واش کی۔ تھینکس، حیا نے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ حیا گزرا پہلا دن؟ عباد نے حیا سے ڈنر ٹیبل پر پوچھا۔ صحیح گزر گیا، پہلا دن تھا، کچھ ٹائم تو لگے گا سیٹ ہونے میں۔ حیا بولی، صحیح کہہ رہی، کھانا اچھا بنا ہے، حیا نے تعریف کی۔ شکریہ، جب تک یونی نہیں اوپن ہوتی تب تک تمہیں آرام دیتا ہوں، پھر مل کر کریں گے، عباد شرط سے بولا۔ ہاں تو مل کر کام کر لیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ چلو اب بھی تم انجوائے کرو۔ ہاں اوکے، حیا بولی اور کچن کی طرف چل دی۔ دن ایسے ہی گزرے رہے تھے۔ حیا کی آنے سے بعد کی زندگی کافی سہل ہو گئی تھی۔ گھر کا کافی خرچہ اور ذمہ داری حیا نے اٹھا لی تھی۔ عباد کے کہنے پر وہ بولی کہ میں تو کہیں تو پیسے خرچ کرنے ہیں تو فضول خرچی کرنے سے بہتر کہ کام میں خرچ ہو جائیں۔ عباد کو ہر چیز ریڈی ملتی ہے جس کے لیے وہ حیا کا شکر گزار تھا اور کافی حد تک لاپرواہ بھی ہو چکا تھا۔ اور ویکینڈ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے اور ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتا ہوں، عباد چائے کا کپ میز پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے پھپھو آپ، وٹا سرپرائز، عباد نے خوشی سے پھپھو سے ملتے ہوئے کہا۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں یار، منہاج عباد کو فاریہ گل سے ملتے دیکھ کر بولا۔ کیسا ہے؟ عباد نے منہاج سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ میں فٹ ہوں تو سنا، عباد سب کو اندر لیے اندر کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ ارے واہ، حیا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم حیا پھپھو، اور طبا کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ہی ملنے چلی جاؤں اپنے بچوں سے، میرے بچے تو لگتا ہے کہ کافی مصروف ہو چکے ہیں۔ پھپھو کا شکوہ جائز تھا، وہ لوگ بہت کم پھپھو کے ہاں گئے تھے، بس پھپھو آفس کے بعد گھر کے کاموں میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور اب تو میں نے آگے ایم فل میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے، کل اس کی میرٹ لسٹ لگے گی، دعا کیجیے گا میرا نام آ جائے۔ حیا نے اپنی مصروفیت کا ذکر کیا۔ کون سی یونی میں؟ منہاج نے پوچھا۔ پنجاب یونی میں۔ اچھا، اس طرح تم عباد پر صحیح طرح سے نظر رکھ سکتی ہو۔ منہاج نے عباد کو آنکھ ماری۔ نہیں، میں نے ایوننگ میں اپلائی کیا ہے اور عباد کی ٹائمنگ مارننگ کی ہے۔ حیا منہاج کا اشارہ دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی۔ اوہو، منہاج افسردہ چہرہ بنا کر بولا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھپھو منہاج کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اتنا شریف بھی ہے کہ نہیں جتنا یہ بنتا ہے، منہاج عباد کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں واقعی شریف ہوں، تیری طرح گرل فرینڈس نہیں ہے میری، عباد نے منہاج کو گھوسا چڑھتے ہوئے بولا۔ اگر تمہاری ان گرل فرینڈس کے بڑی پھپھو کو پتہ چلا تو نہ بھول جانا رانیہ کو۔ حیا نے منہاج کو ڈراتے ہوئے اس کی رانے کی منگنی کا ذکر کیا۔ ارے وہ سب تو بہنیں ہیں میری قسم سے۔ منہاج کے چہرے پر معصومیت دیکھنے لائق تھی، جس پر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ اور پھر رات کے تک یہ محفل چلتی رہی۔ عباد کی یونی اوپن ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ راستے میں بائک کا ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے وہ آج کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ آج تو سر شوکت سے ڈانٹ پڑی پکی۔ عباد خان خود سے بڑبڑاتا ہوا تیز تیز چلنے لگا اور سر شوکت ٹائم کے بہت پابند تھے اور لیٹ ہو جانے والے اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح جھاڑ پلاتے تھے۔ جلدی کے چکر میں وہ بری طرح کسی سے ٹکرا گیا۔ آئی ایم سوری مس، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ عباد نے پوچھا۔ نو آئی ایم فائن، وہ لڑکی اپنی نیچے گری ہوئی کتابیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ بائی دا وے، مائی نیم از ماہنور علی، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ عباد کو یہ لڑکی کافی دلچسپ اور اچھی لگی، حالانکہ وہ لڑکیوں سے دوستی یا زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ ایکچولی میں یہاں مائگریٹ ہو کر آ گئی ہوں اور یہاں پہلا دن ہے تو میں اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی ہوں، ماہنور نے بتایا۔ عباد جو اسے دیکھنے میں گپ تھا، اس کی سوالیہ نظر سے دیکھنے پر ہڑبڑا اٹھا اور بولا، میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ اور آپ؟ عباد نے پوچھا۔ مانور جوش سے بولی۔ عباد نے پوچھا،
महानूर ने बताया। अबाद ने जोश से पूछा। महानूर ने कहा। अबाद खुशी से बोला, ओ फिर तो मेरा काम आसान हो गया। महानूर ने पूछा, अभी पहला पीरियड चल रहा है, जो कि सर शौकत लेते हैं और लेट जो जाने वालों को बिल्कुल नहीं बख्श दे। अबाद मुंह के इजावे बिगाड़ता हुआ सर शौकत के बारे में बताने लगा। अच्छा, आज हम लेट हो गए और अब जाने का कोई फायदा नहीं। ख्वामख्वाह बेइज्जत होने वाली बात है। आए इतने में आपको यूं कि अहम जगह दिखाता हूँ। अबाद महानूर के देखते हुए बोला। न जाने क्यों उसका दिल कर रहा था कि वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे। ओके महानूर, असबाब में सर हिलाते हुए बोली। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते आगे बढ़ गए। महानूर का ताल्लुक कराची से था। उसके बाद अली साहब फौज में मैनेजर हैं। अली साहब की लाहौर पोस्टिंग की वजह से वो लोग एक हफ्ता पहले ही लाहौर शिफ्ट हो गए थे और महानूर की वालदा हाउस वाइफ थी और महानूर लोग वो दो बहनें और दो भाई थे और महानूर सबसे बड़ी थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी। फिर एक भाई अहमद अली जो मेडिकल के दूसरे साल में था। फिर एक बहन जैनब जो एफएससी की स्टूडेंट थी और सबसे छोटा भाई हारिस जो फिफ्थ ग्रेड का स्टूडेंट था। अली साहब उनका घराना मोहब्बत भरा मिसाली घराना था। कैसा गुजरा मेरे बेटे का आज का पहला दिन? यूनी में अली साहब ने मानूर से डिनर के दौरान पूछा। बहुत अच्छा बाबा, इनफैक्ट मुझे आज एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया। उसने मुझे पूरी यूनी दिखाई और अपने पीछे नोट्स भी दिए ताकि मैं अपना पिछला काम कवर कर सकूं। मानूर ने जोश से बताया। और दैट्स गुड, यानी मेरे बेटे को अच्छा दोस्त भी मिल गया। क्या नाम है उसका, आपके दोस्त का? आबाद खान। महानूर ने बताया। अली साहब अभी कुछ और बोलने ही वाला था कि उनका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। फुफुन की तरफ मुतवज्जो होते महानूर भी उठकर अपनी मम्मा के पास चली गई। वो जानती थी कि अब काल लंबी चलने वाली है। अबाद और महानूर की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही हर जगह साथ ही पाए जाते थे। अबाद अपने डिपार्टमेंट का सबसे खूबसूरत लड़का था और पठानों वाली रंगत और ब्लैकिश ग्रे आंखें जिनमें ग्रे कलर नुमाया था, पठानों वाली मखसूस सुर्खी रंगत में घुली हुई थी और पुरकशिश नकूश के साथ वो जहां जाता था। बहुत सी लड़कियां उसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उसने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी। इसलिए उस दोस्ती को कुछ लोग रश और कुछ लोग हंस हंस देख रहे थे। आज भी पीरियड फ्री होने की वजह से वो दोनों कैंटीन में बैठे हुए थे और मानूर ब्लू ड्रेस में काफी दिलकश लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अपने पहने हुए ओढ़ने के तरीके से दिलकश लगती थी। तुम यहाँ अकेले रहते हो? मानूर ने पूछा। नहीं, वाइफ के साथ। वट, क्या तुम मैरिड हो? मानूर ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, और नहीं भी। अबाद कंधे उचकाता हुआ बोला। क्या मतलब? मानूर की हैरत बढ़ी। तो जवाब में अबाद ने उसे अपनी और हया की सारी कहानी सुना दी। तो क्या तुम लोग अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो? और जब वो सब सच पता चलेगा तो इन्हें कितना दुख होगा? मानूर ने कहा। होगा तो सही, लेकिन हम तो ये बात इन्हें शादी से पहले समझाने की कोशिश की थी, मगर अबाद ने बात अधूरी छोड़ दी। जो भी है, मगर ये बात ठीक नहीं। अपनी एनीवे चलो क्लास में चलते हैं, अभी अगली क्लास के वक्त हो गया है। और महानूर बड़ी तो वो दोनों क्लास की जानब चल दिए। हया का एडमिशन हो गया था और वो सुबह ऑफिस जाती और 4 बजे वहां से यूं चली जाती। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे। सिर्फ रात को डिनर पर मिलते। क्या ये ऐसे लोग रहने ही वाले थे या इनको मंजिल मिल जानी है? क्या महानूर ही बात की मंजिल है? क्या शाह को उसकी मोहब्बत हया मिल जाएगी? जानने के लिए वेट करें अगली किस्त का। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जारी है।